الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما توازع أحد لله إلا رفعه الله رواه المسلم۔ سامعین محترم، فرضی صدقہ جس میں زکوٰۃ، فطرانہ اور عشر آتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی انسان رضا الہی کے حصول کے لیے اپنی خوشی سے خرچ کرتا ہے وہ نفلی صدقہ ہے۔ آج ہم اس نفلی صدقہ و خیرات کا ذکر کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں نفلی صدقہ دینے والے کے لیے بہت سے فوائد و ثمرات ہیں، شاید کہ ان انعامات کو سن کر ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو اور ہم اپنے مالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا اس میں سے خرچ کرو، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور اپنا مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں ہوگی اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور وہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھجور کے برابر خواہ قیمت میں خواہ صورت میں حلال کمائی میں سے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس صدقے کو اس طرح پالتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ سامعین محترم، رب کے ہاں نیکوکار کا صدقہ قبول ہے۔ رب کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ فرمایا ہرگز نہیں تم نیکی کو پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ مال خرچ کرو جو تم کو پسند ہو، جو تم کو محبوب ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ سامعین محترم، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہرگز نہیں تم نیکی کو پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ مال خرچ کرو جو تم کو محبوب ہے، تو امرائے انصار نے جو قیمتی ان کے پاس چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر دی، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بیرہا کا ایک کنواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ مال خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے اور اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ بخیل کے مال کو تباہ کر دے اور جو لوگ مال نہیں خرچ کرتے ان کے مال کو ہلاک کر دے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے جو اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہتا ہے. پہلا یہ ہے کہ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، اور دوسرا یہ ہے کہ او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں. تیسرا یہ ہے کہ او ولد صالح يدعو له، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتی رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.